انسان جو انسان سے ہو جاتا ہے تو پھر انسان پہلے تو اس کی عادتیں گراتا ہے کہ کتنی اچھی عادتیں ہیں، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، مدد کرتا ہے لوگوں کی، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس کے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کتنا پیارا انسان ہے، علم بانٹتا ہے، کتنا پیارا اسلام ہے، گفتگو انسان ہے کہ گفتگو کرو تو ہونٹوں سے اس کے پھول جھڑتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں، اخلاق کی تعریف کریں گے، منصب کی تعریف کریں گے، اور اس کے بعد جب جی نہیں بھرے گا آپ کا تو آپ اس کے فزیکل ایٹریبیوٹس کی گفتگو کریں گے، آنکھیں خوبصورت ہے، چہرہ خوبصورت ہے۔ تو اللہ اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تمہاری زلفیں کتنی حسین ہیں، تمہاری زلفوں کی ختم ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، مصطفیٰ تمہارے سینے اطہر کی قسم ہے، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، محبوب تمہاری خوبصورت آنکھوں کی قسم ہے جو مجھے دیکھ کر بھی ایک لمحے کے لیے جھپکی نہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو۔ موسیٰ نے تمنا کی کہ مولا دیدار دکھا دے، قرآن کہہ رہا ہوں، کوئی کتاب قصے کی کہانی آپ کو دوسروں میں نہیں سنا، قرآن کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، میں نے کوئی ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں ہے جو میرا مشاہدہ کرے۔ پھر بھی موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے نا، ڈائریکٹ گفتگو کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو ڈائریکٹ کلام کیا، اس سے ڈائریکٹ گفتگو فرمائی۔ تو موسیٰ نے جب ضد کی اور اصرار کیا تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ نے کہا اچھا اتنی ضد ہے تو ایک کام کر، وہ پہاڑ پر ہم اپنی تجلی ڈالیں گے، دیکھ لینا، اگر تو اس کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائے تو موسیٰ مجھے بھی دیکھ سکے گا۔ کیا ہوا؟ قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ نے دیکھا کہ اللہ نے پہاڑ پر تجلی کی، کوہ طور پر موسیٰ نے تجلی کو دیکھا، آنکھیں چلی آ گئی، آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی، بیولڈرڈ جسے کہتے ہیں انگریزی زبان میں، بیولڈرڈ ہو گئی، اور اس کے بعد موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گئے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اللہ اپنے حبیب سے یہ نہیں کہتا کہ مصطفیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، پردوں میں آ حبیب، حجاب میں آ حبیب، بلکہ دیکھو کیا شان ہے ہمارے اور تمہارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تو دیکھے گا اور ایسے دیکھے گا کہ پلک تک نہیں جھپکے گا۔ موسیٰ تو بے ہوش ہو کر گر گئے تھے نا، مصطفیٰ وہ کلیم تھے، تو حبیب ہے، تیری بات ہی کچھ عجیب ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج عطا فرمایا۔ اس سے قبل آپ نے عزیزم مولانا سید عبداللہ قادری صاحب کا کتاب سنا، ماشاءاللہ انہوں نے تفصیلاً، مجھے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا موضوعات پر گفتگو کی، اور مجھے آتے تاخیر ہوئی، اس کے لیے معذرت۔ دراصل سفر سے 8:25 پر آیا، حیدرآباد سے 500 کلومیٹر نکلا تھا کل، آج پہنچا، پھر جماعت تیار تھی، نماز پڑھی، دولے والے کھانا کھائے، پھر راجندر نگر میں ایک مسجد الطاف روڈ میں وہاں آواز تھا، وہاں آواز کر کے سیدھا آیا تو تاخیر ہوئی۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ ذکر حبیب سننے کے لیے اب تک بیٹھے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹوٹ وابستگی ہے، یہ محبت رسول کا جذبہ ہے جو آپ کو رات دیر گئے تھے بیٹھنے پر مجبور کرتا ہے اور بٹھاتا ہے، اور جو حضور کے ذکر میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس پر خصوصی عنایت ہے۔ دوستو آج تھوڑی سی مختصر سے ہم گفتگو کریں گے اور معراج کے فلسفے کے حوالے سے کریں گے۔ سفر معراج پر میں نے کئی مرتبہ یہاں پر خطاب کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی مختلف گفتگو ہو، تھوڑا ڈرائی رہے گا سبجیکٹ آپ لوگوں کے لیے، لیکن آپ سمجھیں گے تو سمجھا سکیں گے، کہیں سمجھیں گے انشاءاللہ، اور تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ تیار ہیں آپ؟ اگر آپ لوگ محنت کرنے تیار ہیں تو میں تھوڑی محنت کرانے میں تیار ہوں۔ ایک تو تھکا ہوا ہوں، اس کے باوجود بھی میں ہارتا نہیں، میں ذکر رسول کے لیے بھاگا آیا، خود گاڑی چلا کر آیا، ڈرائیور صاحب کی چھٹی پر ہے ماشاءاللہ، ویکینڈ پر وہ چھٹی پر چلے جاتے ہیں۔ تو باہر کیف آج ہم گفتگو کریں گے فلسفہ معراج پر۔ کس پر بولیے؟ فلسفہ معراج، کہ معراج ہے کیا؟ معراج ہے عروج، کس سے بولیے؟ عروج سے۔ عروج کہتے ہیں اوپر جانے کا، عروج ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ ہر چیز جو اوپر جاتی ہے وہ نیچے آتی ہے۔ گریوٹی کا پرنسپل سائنس کے اسٹوڈنٹ کو معلوم ہے نا، کتنی بھی بھاری چیز آپ جتنی طاقت سے چاہیں اوپر پھینکیں وہ واپس نیچے آ جائے گی۔ کیوں؟ گریوٹی اللہ نے بنائی ہے، کائنات کو اس حیثیت سے بنایا ہے، لیکن کہنے والا شاعر کہتا ہے کہ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں۔ یہ میرے محبوب کی شان آقا کی کہ بڑا تو بڑھتا چلا گیا،
بڑھتا چلا گیا، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ حضور کے کمالات میں، حضور کے مقامات میں، حضور کے درجات میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ دن بدن اضافہ فرما رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی مقامات کی انتہا بولیے نہیں، آپ وہ ہے کوئی طے کر بولے کہ اتنے لمیٹیشنس ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سنی مسلمان اپنے نبی کو بہت بڑھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، شان بہت بڑھا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا بڑھاتے ہیں شان؟ کہاں تک بڑھاتے ہیں؟ آپ کوئی لمٹ ہے تو لا کر بتائیے۔ حضور کے کمالات کی اور احسانات کی اور حضور کے معجزات کی کوئی لمٹ بولیے نہیں ہے۔ اللہ کی ذات لامحدود ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو کمالات بھی لامحدود عطا فرمائے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ معراج کیا ہے؟ شب معراج میں آپ جمع ہو گئے اور ماشاءاللہ برسوں سے ہو گئے، میرے بزرگ تو داڑیاں سفید ہو گئی ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، میرے دراز فرمائے۔ سنتے آ رہے ہیں معراج ہے کیا، معراج کیوں ہوئی، اور معراج کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیے میں سفر پر جا کر آیا مہاراشٹر کے شہر پر لی، تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پر جلسہ ہے، اسی لیے میں جا رہا ہوں، ایسی تھوڑی نکل جاتے ہیں کوئی، اور اگر کوئی ایسے ہی نکل جائے تو کوئی دیوانہ ہے کہ بھائی آپ کسی سے پا کے مجھے بھائی کدھر جا رہے ہیں، تو میں بولے جا رہا ہوں تو صحیح، کہاں جا رہا ہوں نہیں معلوم۔ وہاں بولے یہ بھی کوئی بات ہوئی بھائی صاحب، ارے کہاں جا رہے ہو؟ تیاری ہے، بیگ ہے، گاڑی ہے، ہاں آپ بتانا نہیں چاہ رہے یہ الگ بات ہے، اب خرید بھی دوسرا تھا، جان تو یار تم بتانا نہیں چاہ رہے، لیکن جب آپ نکلتے ہیں تو ایک مقصد کے تحت نکلتے ہیں، کسی جرنی پر، کسی سفر پر، تو ڈیسٹینیشن آپ کا، آپ کی منزل مقصود آپ کو معلوم ہے کہ بمبے جا رہا ہوں، عمرے کو جا رہا ہوں، مدینے کو جا رہا ہوں، بغداد کو جا رہا ہوں، فلاں شہر کو جا رہا ہوں، آپ کو اپنی سمت معلوم ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو۔ تو اب یہ جو معراج ہے یہ ہے سفر، کیا ہے بولیے؟ اللہ فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، پہلے اپنی تعریف فرما رہا ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے جو اپنے بندے کو لے کر گیا، کس کو؟ عبد کو۔ یہاں پر غور کرے، اللہ نہیں فرمایا بھی رسول ہی نہیں فرمایا، بھی نبی ہی نہیں فرمایا، نبی کو لے کر گیا، تو آپ کہیں گے نبی تو جا سکتے ہیں، رسول کو لے کر گیا تو رسول ہے، اللہ فرمایا عبد کو، محبوب تو میرا بندہ ہے، آج میں بندگی کو اتنا عروج دوں گا اور تیرے قدموں کے صدقے میں دوں گا کہ ساری کائنات کی مخلوقات دنگ رہ جائے گی اور کہے گی کیا کوئی بندہ بھی ایسا عروج پا سکتا ہے۔ تو یہ معراج صرف میرے نبی کی تنہا نہیں ہے دوستو، یہ بندگی کی معراج ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے، اللہ کے تمام بندوں کی معراج ہے۔ اور معراج کیا ہے؟ معراج ہے معجزہ، کیا ہے بولیے؟ معجزہ۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزے کی تعریف ہے، سمپل سا ڈیفینیشن، عجز البشر بکمالہ، کہ انسان کی عقل کو عاجز کر دے اپنے کمال سے۔ اب آپ کسی چیز میں محنت کر رہے ہیں، کار کا کوئی پرزہ کھول دیے یا موبائل فون کھول دیے، بچوں کو عادت ہے کھولنا نہیں، جا کے بیٹا پاپا کا فون کھول دے، موبائل فون کھول دیے اور کھول کے اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر کے اسکروز ادھر کے اسکروز، اسکرین گارڈ نکال دیے، اسکرین نکال دیے، ڈسپلے نکال دیے، اس کے بعد فکس کرنے کی کوشش کریں، کرے اس کے بعد بولے 1 گھنٹہ ہو گیا، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے، اس کے بعد بولے نہیں اب میرے سے نہیں ہو سکتا، میں ہار گیا۔ تو ممی بولے بابا کا فون کھول کر دیے بیٹا، بولے نہیں ممی میں ہار گیا، میں عاجز آ گیا۔ کیا کہیں گے؟ میں عاجز آ گیا، نو آئی کین ناٹ ڈو دس، اب مجھ سے نہیں ہوگا، میں عاجز آ گیا، اب ہو ہی گا ہی نہیں مجھ سے۔ تو معجزے کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ معجزہ ہے، کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، معجزہ یہ کہ عقل، انسان کی عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ کیسے حضرت، تمہیں کہوں گا اسلام بڑا سمپل سا ہے، اور اللہ نے فرمایا بندوں کو یؤمنون بالغیب، کیا فرمایا؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ آپ بولیں گے غیب پہ ایمان کیسا لاؤ؟ اگر یہ آخر لگائے تو مسلمان رہتے؟ بولیے مسلمان نہیں رہتے۔ یہاں پر عقل نہیں لگانا، اللہ نے کہا غیب پر ایمان لاؤ، اللہ غیب ہے، آپ نے کہا والا ایمان لایا۔ آخرت غیب ہے، کہا ایمان لایا۔ یوم النشور غیب ہے، تمہارے سامنے تو نہیں ہے، ہم نے کہا ایمان لایا۔ فرشتے غیب ہیں، ہم نے کہا ایمان لایا۔ اب نبی کو اللہ نے حبیب کو، مصطفیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، اور نبی کہتے ہیں اس کو جو غیب کی خبر سنائے۔
نبی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ جو غیب ادا ہو، جو غیب کی خبر سنائے۔ اب جبرائیل ہمارے لیے غیب ہے، اور کرامن کاتبن دو دو بٹھا کے پھر رہے آپ لوگ ماشاءاللہ۔ پیدا ہوئے جب سے آگے دونوں یہاں بیٹھ گئے، اچک کے آگے دونوں یہاں پہ بیٹھ گئے۔ اب مرے اب تک نہیں چھوڑتے پیچھے تو پھر اندر کے بعد اور نکل جاتے خطر نہ کی رہے آگے خطرناک سور میں ڈرانا۔ فرشتوں سے کوئی چھٹکارا ہے؟ بولیے نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کو ساتھ لگا کر رکھا ہے آپ کے دو بیٹے اول نکلے، میں بولوں گا ہے بیٹا ہاں صاحب ہے حضرت برابر ہے، بولا دیکھیے تو بولے نہیں دیکھے تو ایک صاحب بولے حضرت اگر فرشتوں کو دیکھے تو رہتے دنیا میں۔ تمنا تو یہ رہتی ہے آپ دیکھیں تو بزرگوں کو آخری وقت پر اکثر میرے واقعات سنے بول کے دیکھے میرے کو فرشتے دکھ رہے بابا، تو رشتے دار آ کے بولتے ان کا ٹائم ہو گیا۔ کیا بولتے ہیں؟ ان کا ٹائم ہو گیا، آپ چلے جاتے ہیں اور گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا تم کو حجابات اٹھ رہے، تو جب دکھنے لگتی ہے تو انسان رہتا نہیں چلا جاتا۔ بولیے تو جبرائیل امین ہمارے لیے غیب ہے، دیکھے کوئی؟ میکائیل غیب ہے، دیکھے کوئی؟ اسرائیل غیب ہے، آخری وقت دکھیں گے اس کے بعد رہیں گے نہیں۔ اسرافیل غیب ہے، ہر فرشتہ غیب ہے۔ تو اب غیب کا انکار تھوڑی کیا جائے گا؟ نہیں، مجھے جو نہیں دکھتا میں نہیں مانوں گا عمومی طور پر۔ یہ جو کانسیپٹ بدعقیدہ جماعتوں کا ہمیں جو نہیں دکھتا، ہم نے کہا کہ جبرائیل کو لا کر بتا، فرشتوں کو لا کر بتا۔ تو اللہ نے تمام مخلوقات کو غیب میں رکھا اور غیب دان نبی کو بھیجا جو ہمارے نبی کی ذات ہے، اور فرمایا اللہ نے کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بخل سے کام لے، تم پوچھتے جاؤ میرا حبیب بتاتا چلا جائے گا۔ اب سفر معراج پر آئے، یہ ہے میرے نبی کا معجزہ۔ کیا ہے؟ اللہ نے مختلف نبیوں کو مختلف وقتوں پر مختلف معجزات عطا کیے۔ کئی کے واسطے عطا کیے؟ دیکھیے، اللہ سے جو ہو وہ ہے قدرت۔ کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ہو وہ ہے قدرت۔ بیمار پڑا ہوا ہے، ڈاکٹرز نے کہا وائٹل آرگنز فیل ہو گئے، مر جائے گا، اٹھ کر ٹھہر گیا۔ ڈاکٹرز نے بولا کہ میڈیکل سائنس تو فیل ہو گئی، قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہے قدرت۔ اور جو ایسی چیز جو آپ کو اچنبھے میں ڈال دے، ایسٹونش کر دے، نبی سے ہو تو معجزہ، اور کسی ولی سے ہو تو کرامت، اور کسی کافر سے ہو تو استدراج۔ استدراج تو کہتے ہیں جادو کو کہتے ہیں، جادو بھی برق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آپ نے تفصیل سے سنا۔ اب دیکھیے یہ جو سفر معراج ہے یہ ہے میرے نبی کا معجزہ۔ کیا ہے بولیے؟ معجزہ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو حرم مکی سے اٹھایا، براق پر سوار کروایا، راتوں رات مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، وہاں سے حضور نکلے، 7 آسمانوں کی سیر کر کر حضور تشریف لے کر آئے۔ اس کے بعد ایک منزل آئی، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، کہ محبوب میرے اتنے قریب پہنچا جتنے کمان آپس میں مل جاتی ہیں، اور اتنا قریب پہنچا کہ اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ پلک تک اس نے نہیں چلا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ جو جو دینا تھا، جو جو بولنا تھا، اللہ نے اس اپنے محبوب کو بول دیا۔ اب وہ کیا راز ہوگی آج کی باتیں انشاءاللہ اس پر ہماری مختصر گفتگو رہے گی۔ دوستو، یہ جو معراج کا معجزہ ہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو عرش اعظم پر بلا کر اپنا دیدار کروایا، اس پر اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اب میں آیا تو راستے تمام میں دیکھ لیا کہ کتنے مسجدوں میں معراج کا جلسہ ہو رہا، کتنوں میں نہیں ہو رہا۔ حالانکہ مسجدیں وہ بھی ہیں لیکن وہاں پر نہیں ہو رہا۔ جیسے معراج کے جلسے کا اعلان ہوتے ہی لوگ نکل کر آگے بولتے نہیں، یہ نہیں کرنا ہمیں، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ معراج کا انکار، اور دوسرا انکار کیا کرتے ہیں؟ یہ بولتے کہ معراج جو ہوئی وہ خواب میں ہوئی۔ بولتے نہیں معراج کیا ہوئی؟ بولیے خواب میں ہوئی۔ اب تھوڑا سا آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ جو معراج ہوئی خواب میں ہوئی جو بولتے ہیں، یہ کس کا طریقہ ہے؟ اب صبح میں اعظم قادری صاحب باہر نکل کے ٹھہرے فجر کے بعد،
اور کوئی مل جائے اور مل کر بولے السلام علیکم، بولے وعلیکم السلام، ٹھہریے بھائی بات کرنا ہے آپ سے، انہوں روکے، کوئی بھی روکے، زید بکر کوئی بھی روکے، بولے خیریت سے بھائی، خیریت سے بھائی صاحب، رات کے وہ بھی ایک حصے میں گھر سے نکلا، مکے کو گیا، 2 رکعت نماز پڑھا، وہاں سے مدینہ شریف گیا، وہاں پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھا اور قرآن شریف کی تلاوت کرا اور رسول اللہ کو سلام پیش کرا بارگاہ اقدس میں، وہاں سے نکل کے بغداد میں چلے گیا، بغداد سے نکل کر آ گیا۔ رات کا ایک قصہ تھا بھائی، بیگم کو بھی پتہ نہیں چلا، بازو سو رہے حالانکہ ان کو خبر بھی نہیں ہو رہا، بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی نہیں تھی، میں آ گیا۔ اگر یہ بولے تو اوپر سے نیچے تک اعظم بھائی کو دیکھیں گے، بولے حضرت آپ رات میں جگے شاید، آپ کی نیند نہیں ہوئی شاید، یہی بولیں گے نا۔ اگر ایک جملہ اعظم قادری صاحب اس کے ساتھ ایڈ کر دے اور ایڈ کر کر بولے بھائی رات میں خواب میں گیا، مکے کو گیا، مدینہ شریف کو گیا، بغداد کو گیا، اذان ہو رہی تھی، اذان ہونے سے پہلے، اذان کے وقت گیا، اذان ختم ہونے سے پہلے آ گیا، تو آپ کیا بولیں گے؟ دس از پاسبل۔ کیا بولیں گے؟ ہو سکتا ہے بھائی، کوئی آبجیکشن نہیں ہے، برابر ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ خواب میں گئے نا، کوئی بات نہیں۔ اب حضور معراج پر گئے، جب واپس آنے لگے، توجہ سے سنیں، جبرائیل امین سے گفتگو ہو رہی ہے، حضور کی سفر میں ساتھ ساتھ ہے نا، تو حضور سوچ رہے ہیں یہ کہ میں تو جا رہا ہوں معراج، اور اتنا بڑا سفر، اور اس سے پہلے کسی نے کیا نہیں ایسا سفر، اب ہو سکتا ہے کہ لوگ اعتراض کریں گے، مذاق اڑائیں گے، تہذیب اڑائیں گے، میری کریں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن اسلام کا مذاق اڑائیں گے، قرآن کی تعلیمات کا مذاق۔ جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کوئی ہے زمین پر جو میری بات کی تصدیق کرے گا یا سب مجھے جھٹلا دیں گے؟ دیکھیں حضور کے قلب پر کیا گزر رہا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بات کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ ابو بکر ہوں گے، وہ صدیق فی الارض والسماء، ان کا لقب زمین و آسمانوں میں صدیق ہے۔ تو حضور کو رئیسی تمانیت ہوئی۔ اب جب حضور آئے، جیسے میں اگر مکے مدینے کو سفر کر کے عمرے سے آؤں، کوئی پہلی مرتبہ آتے بیوی کو بٹھاتے، بچوں کو بٹھاتے، اماں کو بٹھاتے، رشتہ داروں کو بٹھاتے، قصے سناتے، ایسا ہوا، ہو رہا، ایسا کرا، وہاں پہ ایسا گیا، زمزم لیا، مدینہ شریف پہ اتنے دن رہا، سناتے۔ اب حضور اتنے بڑے سفر سے جا کر آئے، اور ایسا سفر کہ کسی نے کیا ہی نہیں، اور ایسا سفر جس کے بارے میں کسی نے سنا ہی نہیں۔ اب حضور نے آ کر بتانا کس کو چاہیے تھا؟ سب سے پہلے گھر والوں کو۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تو وفات کر گئی بیوی، اب دوسری تو ہے نہیں، ابھی نکاح دوسرا حضور نے کیا نہیں۔ جان سے زیادہ عزیز چچا تھے حضرت ابو طالب، وہ بھی چلے گئے۔ اب حضور جب تشریف لے کر آئے تو سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر کو بتانا چاہیے تھا کہ نہیں۔ حدیث کی کتابیں پڑھیں آپ، سیدہ صدیق اکبر اپنے گھر میں ہے اور برآمدے میں باہر دریچے میں بیٹھے ہوئے کفاران قریش آئے، مشرکین مکہ آئے، اور انہوں نے ایک پنچایت بٹھائی اور بٹھا کر کہنے لگے ادھر آؤ، اب ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابو سفیان ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، بڑے بڑے خطرناک مشرکین مکہ جو نبی کے گستاخ تھے، توہین کرتے تھے، جو دشمن تھے جان کے، انہوں نے ایک میٹنگ بٹھائی، اور میٹنگ بٹھا کے کیا کرتے ہیں معلوم کیا ہوا کل رات میں؟ دوسرے نے پوچھا کیا ہوا؟ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ راتوں رات ایک حصے محراب کے مسجد اقصیٰ کو گئے، وہاں پہ پیغمبروں کی امامت کرے، اس کے بعد پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتویں آسمان تک گئے، جنتوں کا مشاہدہ کرے، دوزخ کا مشاہدہ کرے، اللہ سے ملاقات کرے، تحفے لے کر آئے۔ تو دوسرے ہنسنے لگے، انہوں نے کہا واہ کیا زبردست موقع ملا ہے اسلام کو کنڈیم کرنے۔ اب سازش دیکھیے یہ کس کی بولی ہے معراج کا انکار کرنا، میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا زبردست چانس ملا ہے اسلام کو کنڈیم کرنے کا، اب ایسی اگر بات کریں گے تو پھر کوئی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے گا۔ یہ تو اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، چلو سب سے پہلے مزہ لیتے ہیں ابو بکر کے پاس چل کر۔ توجہ ہے آپ، سارا قافلہ امیر امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آیا۔ یہ قافلے بنا کے نکلتے دیکھیے، 10 کے 20 کے 25 کے ٹولیاں، یہ ٹولی بنا کر آئے اور آگے سیدھا سے ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، علیہ سلیک ہوئی، بات چیت ہوئی۔ تو اب ان کی ہوشیاری دیکھی، انہوں نے کیا کہا بتایا آپ کو کہ اے ابو بکر ایک بات بتاؤ، تم ابن خافہ کے بیٹے ہو، بڑے ذہین ہو۔ تو کہا اچھا، اور وہ سمجھ گئے کہ ان کا کوئی ارادہ نیک نہیں ہے، یہ نبی کے میرے گستاخ ہیں، یہ تو حضور کی تذہین توہین کرنے والے، مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا اچھا بات بتاؤ کیا ہے؟ ایک بات ہم تم سے پوچھیں کہ کوئی شخص اگر یہ کہے
کہ رات کے ایک حصے میں وہ مکے سے نکلا، ہزاروں میل دور بیت المقدس گیا، مسجد اقصیٰ، وہاں سے نکلا، پہلا دوسرا چوتھا سیدھے ساتویں آسمان تک گیا، جنتوں کو دیکھا، دوزخوں کو دیکھا، اللہ سے ملا، مل کے اس حالت میں آیا کہ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، تم مانتے کیا؟ تو حضرت ابوبکر کی ذہانت تو قربان جائے، کیا بولنا چاہیے آپ سے پوچھا تو نہیں، دس از ناٹ پاسبل، آپ کیا کہیں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا تم سے کس نے کہا؟ دیکھیں ذہانت، عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ تو کہا تم سے کس نے کہا؟ تو لوگوں نے کہا تمہارے نبی محمد کہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر میرے نبی نے کہا، کیا میرے نبی نے کہا؟ تو ہاں ہاں تمہارے نبی نے کہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہاں اگر میرے نبی نے کہا تو سچ فرمایا ہے۔ ارے تم اس سیر کی بات کرتے ہو، اس سے بھی عجیب و غریب چیزیں میرے آقا کے ساتھ دیکھتا رہتا ہوں، ان کی ساری پلاننگ برباد ہو گئی، یہ اپنی پلاننگ میں ناکام ہو گئے۔ تو یہ بتائیے کہ جسم سے جو معراج ہوئی، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ بولیے اہل سنت کا۔ یہ بہت دھوکے دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس دور میں لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر کسی کی تقریر سن رہے ہیں، کنفیوز ہو جا رہے ہیں بچے ہمارے، کیا ہو جا رہے ہیں؟ کنفیوز ہو جا رہے ہیں، ہر کسی کی مانے کسی کی نہ مانے۔ اب اگر معراج خواب میں ہو، ان کا جو دعویٰ ہے بدعقیدہ جماعت والوں کا، اگر خواب میں معراج ہوتی تو آپ کو اعتراض نہیں تو مشرکین مکہ کو اعتراض کیوں ہوتا؟ مشرکین مکہ سے اگر حضور یہ کہتے کہ معراج کے قصے میں چلا، مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے ساتواں آسمان کی سیر کی، وہاں سے جنتوں کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا، ہونے والے عذاب کا مشاہدہ کیا، اللہ سے ملاقات کی، پھر پلٹ کر آیا، اس حالت میں آئے کہ بستر گرم تھا، خواب اٹھا، تو مشرکین مکہ اعتراض کرتے؟ مشرکین مکہ اعتراض، ہاں اگر خواب میں ہوتا تو یہ پاسبل ہے، حضور نے فرمایا میں گیا، جسم کے ساتھ گیا۔ اعتراض تو یہاں پر ہوا مشرکین مکہ کو، انہوں نے کہا جسم کے ساتھ تو پاسبل نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں؟ بتائیے، اللہ قادر ہے، بولیے قادر ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو ایسا سفر معراج کروایا، اور کیوں کروایا؟ میرے والد بزرگوار شہزادہ غوث اعظم پر اللہ کی لاکھ رحمتیں ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا پرسہ دینے کے لیے بلایا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو عرش پر بلایا اور معراج عطا فرمائی، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو وہ نظارے دکھائے کہ ارد گرد ہم نے مسجد اقصیٰ کی برکتیں رکھی، اور آقا علیہ السلام کا جب سفر معراج شروع ہوا تو ایسا کمال کا معجزہ ہے دوستوں کہ آج سائنس نے جتنی ترقیاں کی ہیں، آسمانوں کو مسخر کیا ہے، یہ ساری کی ساری ترقی میرے نبی کے معجزے کا صدقہ ہے۔ آپ تعجب کریں گے، اس سے پہلے میں نے آپ کو واقعہ سنا کہ معجزے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کر سکتے ہیں؟ خواب کی باتیں نبیوں کے معجزات کو نہیں کہا جا سکتا۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا سورۃ النحل میں؟ ایک پرندہ تھا جس کا نام تھا ہدہد، اور اس کا کام کیا تھا؟ وہ قمری تھا، رپورٹر تھا۔ رپورٹر کس کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان نے دعا کہ اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما، ایسی بادشاہی دے کہ آج کے بعد کسی کو ایسے سلطنت عطا نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا جا سلیمان میں نے تجھے دے دی، میں نے تیرے قبضے اختیار میں ہواؤں کو تک دے دیا، ہوائیں مسخر ہو گئی، زمین تو زمین، آسمان تو آسمان، ہوا، چرند پرند درند، زمین کی مخلوقات، پانی کی مخلوقات، فرشتے، اجنہ، یہ سب کو تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام نے۔ ایک ہلکا سا پرندہ آیا، چھوٹا سا ہو، آج بھی نظر آتا ہے، گوگل کرے پتا چلے گا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان نے پوچھا قائل ہدہد ام کان من الغائبین، ہدہد کہاں ہے؟ وہ غائب کیوں ہو گیا؟ ہدہد کہیں دور نکل گیا تھا رپورٹ لانے کے، اور جب آیا اس نے آ کر جب دیکھا تو سلیمان غصے میں، اللہ نبی علیہ السلام تو بیٹھ گیا خاموش۔ تو حضرت سلیمان نے بولا سچ سچ بتا کہاں گیا تھا ورنہ ذبح کر دوں گا، اور میری بغیر اجازت کہاں گیا تھا؟ تو کہا سلیمان اگر جان کی امان ہو تو ایک بات بولو، اللہ نے زبان بھی تک کی تھی، قرآن کہہ رہا ہوں میں، کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، قرآن میں۔ تو حضور نے کہا کہ جان کی امان ہو تو ایک بات بولوں گا، سلیمان ایک پیرالل حکومت چل رہی، تمہارے کمپٹیشن میں بہت بڑی حکومت چل رہی، میں ملک سبا جا کر آیا۔ تو سلیمان نے بولا اس میں کیا خاصیت ہے؟ تو کہا تم تو نیچے بیٹھے، ان کے پاس اتنا بڑا تخت ہے، اتنا زبردست تخت ہے، ملکہ ہے، عورت جو حکومت کرتی ہے، اور وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں،
اتنا بڑا تخت ہے، 40 گز اونچا، 40 گز چوڑا، 20 گز لمبا، سلیمان وہ تخت پر بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو سلیمان نے کہا اچھا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اور حکومت کرے دنیا پر؟ کہا تخت لیٹر لکھ، کہا ادھر دے کر آئے گا؟ تو کہاں دے کر ہوگا؟ انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام نے لیٹر لکھ کر دے دیا۔ اب جب لیٹر لے کے گئی تو دیکھیے بلقیس اور ان کی ہدایت کا وقت تھا، بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، روایتوں میں آتا ہے، اور پھر مسلمان بھی ہوئی، سلیمان علیہ السلام سے نکاح بھی ہوا، اس کی مختلف سے روایتیں ہیں۔ تو وہ جب آیا تو اب دیکھیں معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کیا قرآن بتا رہا ہوں آپ کو، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے میری جماعت میں، میری امت میں جو وہ تخت لا کر دے؟ قرآن بتا رہا ہوں مجھے وہ تخت لا کر دے، اور کتنی جلدی لا سکے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے جن اٹھا، قرآن اٹھ کر کہنے لگا کہ اے سلیمان میں لے کر آؤں اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے؟ تو سلیمان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ جلدی چاہیے، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے چاہیے۔ ادھر بلقیس نکل گئی ہے سفر کے لیے، 15 دن 20 دن 1 مہینے کی مسافرت ہے، لگے گا ان کو اتنا ٹائم پہنچنے کے لیے، اس سے جلدی چاہیے۔ اگر سلیمان چاہتے تو اللہ سے کہتے اللہ وہ تخت دے دے، اللہ بھیجا دیتا، لیکن نہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے سلیمان کے ذریعے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی طاقت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت سمجھ میں آ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کے محبوب ان میں سے ایک اٹھا، وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ اٹھ کر کہنے لگا سلیمان مجھے اجازت ہو تمہیں کچھ عرض کروں؟ کہا بول، تو کتنی دیر میں لائے گا؟ سلیمان تمہاری آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دے گا، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل سے وہ تخت اٹھا کر لا کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ تو سلیمان نے یہ نہیں کہا کیسے لائے گا، کیسے کرے گا؟ سلیمان نے کہا جا لے کر آؤ، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تخت سامنے تھا۔ سلیمان نے یہ نہیں کہا واہ شاباش کیا پاور ہے تیرے پاس، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، سب میرے رب کا فضل ہے۔ تو دوستو سلیمان کے دربار میں بیٹھنے والے امتی جس کے پاس صرف کتاب کا علم تھا، اس پر کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں میل دور سے قرآن کہتا ہے، قرآن تخت اٹھا کر لا کر پلک کے جھپکنے سے پہلے رکھ دے۔ تو ذرا سوچو جو سلیمان میرے مصطفیٰ کے خیرات پا کر نبی بنے ہیں، اس نبی مختار کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ مجبور ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں دوستو یہ دھوکہ دینے کی بات ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو بولتے نا، میں کہتا ہوں پڑھو قرآن پڑھو تو جان جا اللہ کے محبوب بندوں کی طاقت و قوتوں کا پتہ چلے گا۔ سلیمان کا امتی تخت اٹھا کر لے کر آئے تو تم کو اعتراض نہیں کر سکتے، کرے تو کیا ہوتے؟ قرآن کی نص کا اعتراض کرے تو کیا ہوتے؟ کافر ہو جاتے۔ کیا ہوتے بولیے؟ کافر ہو جاتے۔ اور آقا مولا علیہ السلام کی معراج کا انکار کرنا، در اصل یاد رکھو جسمانی معراج کا انکار کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت ہے۔ حضور کیا لے کر آئے معراج میں؟ 5 وقت کی نماز۔ اللہ نے آپ کو پتا ہے حدیث سناؤں میں آپ کو سنیں گے، 4 تحفے دیے۔ کتنے؟ 4 تحفے دیے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث شریف سنا رہا ہوں، صحیح حدیث سنے آپ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو خلد کی منزل میں آئے تو دیکھیے کہ ہمارے نبی کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ آج جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ بولیے محبت ہے نا، حضور سے بے پناہ آپ کو محبت ہے کہ نہیں؟ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایمان مکمل نہیں ہوتا حضور کی محبت کے بغیر۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کو ہم سے محبت ہے، ہم کو ہمارے نبی سے بے پناہ محبت ہے۔ 4 چیزیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج کی رات خاص طور پہ تحفتاً عطا فرمائی، اور وہ چاروں کی 4 چیزیں مصطفیٰ کی امت کے حوالے سے۔ اب سنیے، پہلی بات اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا تحفہ دیا مولا علیہ السلام کو، وہ یہ فرمایا کہ محبوب تمہارا امتی اگر کوئی توحید پر قائم رہے، یعنی شرک نہ کرے، بولیے شرک نہ کرے، اللہ کو ایک مانے، صرف اللہ کو ایک مانتا رہے۔ یہاں پہ کوئی عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے دوستوں، صرف توحید کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر غور و فکر کریں، اللہ فرما رہا ہے کہ صرف اگر وہ توحید پر قائم رہے، اس حال میں کہ وہ مر جائے تو مصطفیٰ مجھے قسم ہے میرے جلال کی، میں اس کی مغفرت فرما دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ صرف لا الہ الا اللہ پر قائم اگر رہ جائے تمہارا امتی ہوگا،
محبوب تمہارا اگر کوئی امتی ہو تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اسے معاف کر دوں گا، یہ خوشخبری سنا دو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا محبوب ایک اور ایک تحفہ ہے، بات اس کی جاتی ہے جس سے آپ کو محبت ہوگی۔ آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں تو آپ کو یہ ہوتی ہے کہ بھائی میری بیوی بچوں کی بات ہو، ان پر انعام و اکرام کی بات ہو، آپ کو خوشی ہوگی، ان کو یہ دے دیا، ان کو وہ زمین، تمہارے بیٹے کو یہ دے دیا، بیوی کو یہ دے دیا، رشتہ داروں کو یہ دے دیا، بادشاہ انعامات پر انعامات ہونے۔ لیکن یہاں حضور کا معاملہ یہ ہے کہ اتنی مقدس رات میں ایسے مقدس سفر پر گئے، اللہ فرما رہا ہے محبوب امت کو یہ دیا، امت کو یہ دیا، حضور خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم گناہگاروں سے کتنی محبت ہے۔ آقا پاک علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر ذکر بھی ہوگا، معراج کا جلسہ بھی ہوگا، معراج کی یادیں بھی بنائی جائیں گی، کیونکہ اس رات کو اس رات سے گہرا تعلق ہے جس رات میرے آقا علیہ السلام والسلام سفر معراج پر تشریف لے کر گئے۔ اور تیسرا تحفہ کیا ملا؟ 50 وقت کی نماز۔ 24 گھنٹے ہوتے بابا، 25 منٹ میں ایک نماز ہوتی تھی۔ ذرا سوچے آپ، ایک ہی کام کرتے رہنا پڑتا تھا، تیارت کو جانا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، جانا آنا۔ موسیٰ مل گئے راستے میں، مل کے کیا بولے، کیا لے کے جا رہے ہیں آپ؟ تو بولے حضور تو صابر و شاکر ہے، فرمایا 50 وقت کی نماز لے جانا۔ تو موسیٰ نے کہا نہیں پڑھ سکے، ایک وقت کی نہیں پڑھی میری امت، 50 وقت کی پڑھیں گے۔ تو کیا کہا؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، موسیٰ نے مصطفیٰ ایک بار کہا کر آئیے نا، ایک بار، اور اللہ سے رعایت تخفیف طلب کیجیے۔ تو حضور چلے گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل کو آنے دو، پرمیشن ملنے دو، اللہ بلائے گا تو پھر میں چلا جاؤں گا، نہیں، یہ میرا نبی ہے، یہ سنیوں کا نبی ہے، یہ صاحب اختیار نبی ہے، یہ صاحب معجزات نبی ہے، یہ صاحب بینات نبی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے، ابھی چاہتا ہوں چلے گئے۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ محبوب چلے گئے تو پھر کیوں آئے؟ حدیث میں کوئی لفظ ایسا ملتا ہے؟ حضور گئے جا کر کہا، مولا نے کہا کہ محبوب کیسے آنا ہوا؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا موسیٰ مل گئے تھے بھائی میرے۔ تو کیا کہا؟ نمازیں زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ایک شک کم بھی نہیں کی۔ اللہ کو پتا کہ موسیٰ کیا چاہتے ہیں اور حبیب کیا چاہتے ہیں، اور حضور کی شان کا اظہار ہو رہا ہے۔ 9 مرتبہ گئے۔ اللہ کے پاس نعوذ باللہ کا علم غیب نہیں تھا کہ حضور 9 مرتبہ آنے والے ہیں۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ محبوب تم بار بار آتے رہو، تم مجھے دیکھتے رہو، اور میری آنکھوں تمہاری آنکھوں میں موسیٰ میرا دیدار کرتا رہے۔ موسیٰ سے پوچھا کہ کیوں بلوایا؟ تو کہا اے مصطفیٰ مجھے تو دیدار نصیب نہیں ہوا نا، آپ کو نصیب ہوا ہے، آپ کی آنکھوں میں میں اللہ کا دیدار کر لیا کرتا ہوں۔ تو 9 مرتبہ گئے اور تحفہ لے کر آئے۔ یہ تیسرا انعام جو ہم کو ملا، اللہ نے فرمایا 5 وقت کی پڑھیں گے 50 وقت کا ثواب ہوگا۔ 5 into 10 50، ایک کا کیا ہے بولو حدیث کا 10 ہوگا، 5 into 10 50 وقت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور چوتھا جو تحفہ نے فرمایا وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، جو معراج النبی میں ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ودیت خاص طور پر کی گئی، اور اس میں جبرائیل نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ ملی سے۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ نے قرآن کی تو آیت نہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ دوستو معراج بندگی کی معراج کی رات ہے۔ معراج ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے خصوصی انعام اور اکرام کی رات ہے۔ اور اسی رات ایک آخری بات سنیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک خاص اور تحفہ عطا فرمایا جو اہل طریقت سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ سب کا اتفاق ہے نا حضور سیدنا بندہ نواز پر؟ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، میں اکثر سناتا ہوں اس لیے کہ یہ نئی نسل کو بھی معلوم ہو واقعہ۔ معراج کی رات اللہ نے ایک خاص قسم کا جبہ عطا فرمایا، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارے اور آپ کے نبی کو وہ جبہ پہن کر حضور آئے، اور جب وقت تشریف لے کر آئے تو حضور کی تو عادت نہیں تھی کوئی چیز رکھ لیتے، ہر چیز حضور دے دیتے، بانٹ دیتے، رکھتے نہیں۔ میرے آقا کی عادت قریبا رہی تھی۔ بہت دنوں کے بعد حضور نے یہ طے کیا کہ یہ جبہ میں کسی کو دے دوں، یہ برکتوں والا جبہ ہے جو اللہ نے معراج کی رات سفر میں مجھے خاص طور پر عنایت فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو یاد فرمایا اور کہا کہ اے ابو بکر آؤ، اور سارا ماجرا سنایا کہ اللہ نے مجھے یہ جبہ دیا، میں چاہتا ہوں کہ تم کو دے دوں، مگر اب میں دے دوں تو تم اس سے کیا کرو؟ یہ معراج کے حوالے سے اس نے سنا رہا ہوں۔ یہ جبہ میں تم کو دے دوں۔ سرکار صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر مجھے یہ جبہ آپ نے دے دیا تو میں صدق و صفا سے کام لوں گا، صدق سچائی سے کام لوں گا۔ تو کہا عمر کو بھیجو، وہی بات ہے
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں عدل و انصاف سے کام لوں گا. کہا عثمان کو. حضرت سیدنا عثمان غنی آئے اور کہا جب سنایا رسول اللہ نے سارا قصہ تو اس گزار ہوئے یا رسول اللہ اس جمعے سے میں سخاوت کو آپ کی امت میں عام کر دوں گا. کیونکہ وہ بڑے سخی تھے، دل والے تھے، قرض کرنے والے تھے. تو کہا علی کو بھیجو. اب مولا علی مشرق پیشہ جب آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اعراج کی رات اللہ نے مجھے خاص جمعہ دیا. علی چاہتا تو ہوں کہ تجھے دے دوں لیکن دوں گا تو کیا کرے گا، اس کا استعمال کیسے کرے گا. اب سنیں اہل بیت اطہار کی، نبی رحمت کی امت سے محبت. علی نے یہ نہیں کہا کہ مولا ایسا کروں گا ویسا کروں گا، اپنے لیے کروں گا، بی فاطمہ کے لیے کروں گا، حسنین کریمین کے لیے کروں گا، اہل بیت کے لیے نہیں. رسول اللہ نے کہا کہ علی تجھے دے دوں گا یہ جبہ تو کیا کرے گا. تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ جبہ آپ نے مجھے عطا کیا تو اس جبے کی برکتوں سے علی ابن ابی طالب آپ کی امت کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا. اللہ اکبر. ذرا سوچیے مولا علی مشرق پیشہ کو اپنے آقا علیہ السلام کی امت سے کتنی محبت ہے کہ یہ جبہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ کہا امت کے عیبوں پر پردے ڈال کے چھپا دو گا. اس کا مطلب و معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب و معنی یہ کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہو تو ہم اسے اچھال دیتے ہیں، کسی میں کوئی خامی ہو تو ہم لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو برا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خراب کہتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن مولا علی مشرق پیشہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس جبے کی برکتوں سے علی مرتضیٰ حیدر کرار فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے عیبوں کو چھپا ڈالوں گا. کوئی گناہ گار ہے چھپا ڈالوں گا، کوئی سیاکار ہے چھپا ڈالوں گا اور کہوں گا کہ مولا اسے معاف کر. یہ علی مرتضیٰ کے دامن کرم میں آ گیا ہے. تو یہ ہے معراج کی چند ایسی باتیں، ایسی خصوصیات جن پر آپ کو ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور دوستو یاد رکھو معراج کا تمام تحائف اپنی جگہ پر ہے لیکن سب سے بڑا جو تحفہ ہے وہ نماز کا تحفہ ہے. کیا ہے بولیے؟ نماز کا تحفہ ہے. معراج کی رات کے جلسے اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں اور بار بار منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس شان والے نبی کے غلام ہیں. ہمیں پتہ چلے، ہماری نسلوں کو، ہماری نئی جنریشنز کو پتہ چلے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی بھی دیا تو ایسا نبی دیا جس سے رات رات جنتوں کی سیر فرمائی. آقا نے وہاں تمام چیزوں کو مشاہدہ کیا، جنت کی، دوزخ کی، اس کی تفصیلات آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو جو اسٹریس کے ساتھ کہوں گا، زور دے کر کہوں گا، وہ یہ کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ معراج جسمانی نہیں تھی تو آپ قطعی طور پر اس کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے. اس لیے کہ اگر خواب میں ہی جانا ہو تو کوئی کمال کی بات نہیں. خواب میں آپ بھی جنت دیکھ سکتے ہیں. خواب میں جنت نظر آ سکتی، مکہ نظر آ سکتا، مدینہ نظر آ سکتا. خواب کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن معراج مصطفیٰ اللہ نے جسم کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. اور آج کی یہ مقدس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر خصوصی انعام کی رات ہے. کون سی رات ہے بولیے؟ یہ خصوصی انعام کی رات ہے. اب جماعت والے بولتے ہیں کیا ضرورت ہے اس کی کرنے کی؟ قرآن کی ایک آیت سن لیجیے. اللہ فرماتا ہے فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے محبوب اللہ کے دنوں کا ذکر کرو. اللہ کے 365 دن اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ نے کون سے دنوں کو اپنی طرف منسوب کیا؟ وہ دن جو اللہ کے محبوبوں پر انعام کے دن ہے، انعام یافتگان کے دن ہے. کون سے دن؟ انعام یافتگان کے دن ہے. ابراہیم کا دن ہے، حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، اسماعیل کا دن ہے. اللہ نے اسے عرفہ کا دن کہا، قربانی کا دن کہا، آدم کا دن ہے. اللہ نے ان دنوں کو اپنے دنوں کی طرف منسوب کیا. جب آدم علیہ السلام سے نسبت ہو جائے تو دن وہ اللہ کا ہو جائے، ابراہیم سے ہو جائے تو اللہ کا ہو جائے، اسماعیل و ہاجرہ سے ہو جائے تو اللہ کا ہو جائے. تو ذرا سوچو جو رات میرے مصطفیٰ کی معراج سے نسبت جس رات کو ہو جائے اس رات کی عظمت و برکتوں کا عالم کیا ہوگا. یقیناً اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، صبح قیامت تک رہے گا کہ اس رات اللہ نے اپنے حبیب پر خصوصی انعامات نازل کیے تھے. اس رات جو اس رات کو یاد کر کر بیٹھتا ہے اور نبی کا وسیلہ دے کر بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. محبوب کو بھی نواز رہا ہے، محبوب کی امت کو بھی نوازتا ہے. یہ رات دعائیں مانگنے کی رات ہے. معراج پاک مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے گر گرا کر اس کی بارگاہ میں رجوع ہونے کی رات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ
وہ رات جسے تو نے مقدس فرمایا ہے، وہ رات جس کا تو نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، وہ رات جس میں تو نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا ہے۔ مولا اسی رات کا ہمیں بھی صدقہ عطا فرما، میرا یہ پاک کا ہمیں